جامع مسجد معینیہ میں جتنے بھی حاضرین تشریف فرما ہیں، تمام اہل اسلام کو بھی اور آپ کو بھی ولادت مصطفیٰ یعنی جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ طلوع ہو چکا ہے اور عاشقان خدا اور عاشقان مصطفیٰ اپنی اپنی ہمت اور ہستی کے مطابق اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو آمد مصطفیٰ کی شکل میں ظہور پذیر ہوئی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، ایک دوسرے کو خوشیاں اور مبارکبادیں اہل اسلام دیتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں ارشاد باری تعالی ہے، قل، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ بھی میلاد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان پر یہ آیت کریمہ ایک سند ہے، ایک ثبوت ہے کہ حضور ساری کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام جنات، ہر مخلوقات کے لیے اللہ کے رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ کو یاد بھی ہوگا پچھلا جمعۃ المبارک حضرت نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت مولا علی شیر خدا کے نور نظر، حضرت ابو بکر صدیق کے آنکھوں کی رونق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کا چین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کا سرور، اور حضرت مولا علی کی آنکھوں کا نور، حضرت امام حسن مجتبی جو امام حسین کے بڑے بھائی جان ہیں، ایک تحقیق کے مطابق ان کا 5 ربیع الاول شریف کو یوم وصال ہے۔ پچھلا جمعہ بھی مناقب حسن مجتبی آپ نے سماعت فرمائے، اور آج بھی کچھ کلمات حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کیوں کہ جن پر امام حسن راضی ہو گیا اس پر خدا بھی راضی، خدا کا مصطفیٰ بھی راضی، کیونکہ یہ ہم شکل نبی ہیں جن کی تربیت براہ راست آغوش مصطفیٰ میں ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کی تربیت فرمائی ہو انہیں حسنین کریمین کہا جاتا ہے، حسن اور حسین کہا جاتا ہے، جنہوں نے براہ راست، اور یہ اعزاز ہے ان شہزادوں کا کہ باقی ساری کائنات کے انسانوں کی نسلیں ان کے بیٹوں سے چلتی ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل پاک کا آغاز ہوا تو امام حسن اور امام حسین سے ہوا۔ یہ آپ کا اعزاز ہے۔ امام حسن پاک کو اللہ پاک نے حضور کی تربیت کے طفیل، نرم دلی اور شجاعت دونوں چیزیں عطا فرمائی تھی۔ نرمی بھی تھی اور ثابت قدمی بھی تھی، شجاعت بھی تھی، بہادری بھی تھی۔ یہی وجہ ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب تک امام حسن مجتبی اس دنیا میں ظاہری طور پر زندہ رہے، کسی باغی کو آپ کے سامنے آنے کی جرأت نہیں ہوئی۔
آپ کے وصال شہادت کے بعد پھر 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی، اور ان کے وصال کے بعد پھر باغیوں نے سر اٹھایا، اور یزید بدبخت جیسے لوگ وہ مسند اقتدار پر قابض ہوئے، اور انہوں نے پھر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا۔ پھر ان کے مقابلے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان کے، اور خاص طور پر امام حسن مجتبیٰ کے 4 صاحبزادے اپنے چچا جان سے پہلے شہادت کا جام پی کر جنت میں پہنچے، اور یزید کی ظلم و ستم والی حکومت کا مقابلہ کیا اور ثابت قدم رہے۔ تو امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور شجاعت کی یہ بین دلیل ہے، ثبوت ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی کو ظلم کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، شریعت اسلامیہ کی حدوں کو توڑنے کی کسی میں جرأت اور مجال نہیں ہوئی۔ تو امام حسن مجتبیٰ کو بھی ہمارا سلام ہے، اور امام حسین شہید کربلا کو بھی ہمارا سلام ہے، تمام صحابہ کرام کو بھی اور اہل بیت اطہار کو بھی ہم سب کے محبتوں بھرے سلام پہنچ رہے ہیں۔ یہی ہمارے ایمان کی طاقت اور توانائی کا سبب ہے۔ ان پاک ہستیوں کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے رہیں تو ہمارا ایمان کمزور نہیں ہوگا، بلکہ اس کو توانائی ملتی جائے گی اور وہ توانا اور طاقتور ہوتا جائے گا۔ اب آئیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میلاد کا لفظی معنی ہے پیدا ہونا، لیکن اصطلاحی طور پر یہ تو لفظی معنی ہے، اصطلاحی طور پر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش تو سب سے پہلے ہوئی ہے، اور اس پر حدیث پاک ثبوت کے طور پر ہے۔ صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو سرکار نے فرمایا، یا جابر، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ تو پیدائش کے اعتبار سے حضور سب سے پہلے ہیں۔ تو پھر میلاد کا معنی کیا ہوا کہ پیدائش تو حضور کی ساری کائنات سے پہلے ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کو حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت بی بی آمنہ پاک کی گود میں حضور کا ظہور ہوا ہے۔ پیدائش پہلے کی ہے، ظاہر اب ہوئے ہیں ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد شریف کا واقعہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ سرکار کی جلوہ گری سے ایک عالمگیر تبدیلی رونما ہوئی پوری کائنات میں۔ اسلام کا حق کا بول بالا ہوا اور باطل یعنی جھوٹ کا منہ کالا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت کی معتبر ترین کتابوں میں پورے ثبوت کے ساتھ، یہ کوئی سنی سنائی یا گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ پایا ثبوت تک پہنچی ہوئی ہر روایت، اور محققین نے ہر روایت کو جس طرح چھلنی میں چھانا جاتا ہے ایسے انہوں نے تحقیق کی ہے کہ کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ یہ بات ایسے گھڑی گئی ہے۔ حدیث پاک کی سیرت کی معتبر ترین کتابوں میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی گود میں آپ کا ظہور ہوا تو ایران میں اس وقت آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ 24 گھنٹے کئی 100 سالوں سے آگ جل رہی تھی، کبھی بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ جس طرح ہم
پانچوں وقت اللہ کی بارگاہ میں آ کر حاضری دیتے ہیں، اللہ دعا کریں اللہ پاک سب کو نماز پنجگانہ جماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نصیب فرمائے۔ میں اکثر یہ پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں کہ نماز بہت ضروری شے ہے، خود بھی اس پر عامل رہیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے ماحول والے بھی کبھی نہ کبھی ان کو بھی شوق لگ جائے گا، بچوں کو بھی شوق پیدا ہو جائے گا، گھر والوں کو بھی شوق پیدا ہو جائے گا۔ تو جو لوگ نماز کی اہمیت کو بھلائے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتے اور الٹا نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، العیاذ باللہ۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آج کچھ لوگ اتنے بے باک اور اتنے نڈر ہو گئے ہیں، انہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے بچائے، اور اگر کوئی ایسا بندہ آپ کو ملے اس سے دور ہونے کی کوشش کریں۔ وہ شیطان کا کارندہ ہے جو لوگوں کو نماز کی غفلت کی اہمیت سے دور کرتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، ہم جس طرح 5 وقت مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اسی طرح ایرانی لوگ اس وقت وہ مختلف اوقات میں اپنے عبادت خانے میں جمع ہوتے تھے، جس کو معبد کہا جاتا ہے، عبادت کی جگہ۔ بہت بڑا الاؤ آگ کا وہ روشن رہتا تھا، 24 گھنٹے آگ جلتی رہتی تھی، اور وہ اس کے آگے آ کر سجدہ کرتے تھے کہ یہ ہمارا خدا ہے، معاذ اللہ۔ بلکہ وہ اپنے ساتھ لکڑیاں بھی لے کر آیا کرتے تھے، منتیں مان لیا کرتے ہوں گے شاید کہ یہ کام ہو جائے تو ہم 2 من لکڑیاں جا کر عبادت خانے میں جلائیں گے۔ تو اس طرح وہ 24 گھنٹے کئی 100 سال سے وہ بھڑکتا ہوا الاؤ آگ کا، جو ایک لمحے کے لیے بھی آگ سرد نہیں ہوتی تھی کسی موسم میں بھی، جیسے ہی سیرت کی معتبر کتابوں کا حوالہ ہے، جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اماں جان کے شکم اطہر سے باہر تشریف لائے، فارس میں جلنے والی آگ بغیر پانی کے خود بخود بجھ گئی، خود بخود بجھ گئی۔ اور اس وقت کے ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، کاف چھوٹے کے ساتھ، کاف ڈنڈے والے کے ساتھ، کسرا، اکاسرا اس کی جمع ہے۔ تو وہ اپنے یہ یہاں سے لے کر، اس کلائی سے لے کر یہاں بازو تک، کوہنی تک، وہ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے بادشاہ۔ یہ ان کی ایک بادشاہت کی علامت تھی۔ اور جس محل میں وہ کسرا بادشاہ رہا کرتا تھا، بڑا مضبوط محل، پتھر کی اینٹوں سے بنا ہوا، بڑا مضبوط، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ جیسے ہی حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کسرا بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے خود بخود گر کر نیچے گر پڑے۔ ان پر خوف خدا طاری ہو گیا کہ آج دنیا میں وہ ہستی جلوہ گر ہو گئی ہے جو لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ سکھائیں گے۔ تو حضور کی ولادت باسعادت سے عقیدہ توحید مضبوط ہو گیا، ایک اللہ کی ذات پر یقین کامل نصیب ہو گیا۔ اور آج بھی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، یہ 3 عقیدے ہمارے بنیادی عقیدے ہیں۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا سچا اور آخری رسول، اللہ کا سچا اور آخری رسول ماننا، یہ ہمارا بھی بنیادی عقیدہ ہے۔ حضور کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا،
جو بدبخت ایسا دعویٰ کرے گا وہ دنیا کا لعنتی ترین انسان ہے۔ اور مرزا غلام قادیانی کا تعاقب ہمارے علماء نے فرمایا ہے، اس وقت کے جید علماء نے اس کا تعاقب کیا اور اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، لیکن آج بھی اس کی ذریت موجود ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے الحمدللہ مرحوم بھٹو صاحب کے دور میں علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کی قیادت میں اسی قومی اسمبلی میں مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اور وہ ہمارے آئین میں ہے کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، مسجد فقط یہ جگہ ہے، سجدہ کرنے کی جگہ یہ ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، اسی کو مسجد کہا جا سکتا ہے۔ یہ اپنا ہمارے نبی کو یہ نہیں مانتے آخری رسول، اگر مرزا قادیانی کو یہ اپنا جھوٹے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں، تو پھر جس طرح عیسائیوں کی عبادت گاہ کا نام گرجا گھر ہے، چرچ ہے یا کلیسا ہے، سکھوں کا گردوارہ ہے، ہندوؤں کا مندر ہے، یہ بھی اپنی عبادت گاہ کا کوئی نیا نام ڈھونڈیں۔ جب ہمارے نبی پاک کو آخری رسول نہیں مانتے تو ان کی بنائی ہوئی مسجدوں کو کیوں مانتے ہیں؟ مسجدوں سے بھی دور ہٹیں۔ تو یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ آپ اہل اسلام اس وقت خبردار ہیں۔ وہ ان کا ایک جو خلیفہ ہے وہ برطانیہ میں تو بیٹھ کر زہر گھول رہا ہے، اسے یہاں آنے کی جرأت نہیں ہے، تو یہاں یہ پیغام میں آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ جو عام لوگوں میں تو وہ آنے کی جرأت نہیں کر رہے، البتہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں انہیں تھوڑی سی سپیس ملتی ہے، وہاں بچے ہوتے ہیں نوجوان پڑھنے والے، جن لڑکوں کا دین سے رابطہ کمزور ہے وہ ان کا شکار جلدی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ جب بھی مسجدوں میں آئیں، جمعے کا خطاب سننے کے لیے ہم تیاری کر کے آتے ہیں، ہم آپ سے کوئی داد لینے نہیں آتے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ڈیوٹی نبھانے آتے ہیں۔ لیکن آج کل کا مسلمان کیا ہے، ایسی مسجد تلاش کریں گے جہاں پر تقریر تھوڑی ہوتی ہو، شاید ان کے کانوں میں علم کی بات نہ آ جائے۔ کیوں؟ ان کے کان تو گانے سنتے رہتے ہیں، انہیں کیا پتہ قرآن و حدیث کا کہ اللہ پاک نے کیا رحمتیں اور نعمتیں عطا فرمائی۔ لوگوں کی نظر گھڑی پر ہوتی ہے، جماعت سے 2 منٹ پہلے جائیں گے، او ہو مسجد میں بیٹھنا پڑ جائے گا۔ حالانکہ حضور فرماتے ہیں شہروں میں، بھرے شہروں میں اللہ کے نزدیک سب سے خوبصورت جگہیں مسجدیں ہیں، جہاں سے آج کل کا مسلمان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے جناب جلدی میں پیدا ہوئے ہیں، وہ دعا مانگے بغیر مسجد سے بھاگ جاتے ہیں، حالانکہ دعا تو اللہ سے مزدوری مانگنے کا وقت ہے۔ آپ نے عبادت کی، اب ہاتھ پھیلا کر اسے مانگو، یا اللہ تو نے مجھے سجدے کی توفیق دی ہے، سجدہ میں کر چکا ہوں، اب تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہا ہوں، مجھے عطا فرما، جو مانگو گے ملتا جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو اللہ کا سچا رسول اور آخری رسول ماننا، یہ بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور تیسرا ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت ہوگا تو لوگوں میں ڈر اور خوف پیدا ہوگا کہ میں نے حساب کتاب دینا ہے۔ میں اکثر یہ روایت بیان کرتا رہتا ہوں، آپ کو بھی سن کر کپ کپی طاری ہو جائے گی شاید۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کو مانگا اللہ سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی شہادت ہو گئی، آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اللہ اکبر کہہ کر ابھی قرات شروع کی ہے کہ وہ ایران سے آنے والا بدبخت آپ پر حملہ آور ہوا اور آپ شہید ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میری خواہش تھی جب سے حضرت عمر فاروق شہید ہوئے اور روضہ رسول میں جا کر آرام فرما ہوئے،
حضرت عباس فرماتے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب، کہ میری خواہش تھی کہ کاش میں خواب میں حضرت عمر فاروق کو دیکھ لیتا۔ عرصہ گزر گیا، سال گزر گیا آپ کی شہادت کو۔ ایک دن حضرت عباس سوئے ہوئے ہیں، خواب میں حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نظر آئے اور یوں آ رہے ہیں، اور کس طرح آ رہے ہیں؟ اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عباس ابن مطلب نے، عبد المطلب نے استقبال کیا، یا امیر المومنین الحمدللہ، میری خواہش تھی کہ آپ کو ملاقات کرتا خواب میں، آج اللہ نے وہ خواہش پوری کر دی ہے، آپ کی زیارت ہو گئی ہے، آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، خیریت تو ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جن کو اللہ نے، حضور نے اللہ سے مانگا، آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ پریشانی میں اپنے ماتھے سے پسینہ اس لیے پوچھ رہا ہوں، سال ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب دیتا رہا ہوں، اور اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو عمر ڈگمگا جاتا۔ یہ ہے عمر جن کو اللہ نے جنت کی بشارتیں دی دنیا میں، ان کا ڈر کا، خوف کا یہ عالم ہے۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہمارے پلے ہے کیا؟ تو حضرات محترم، آپ خود بھی آئیں اور ہماری آ کے تقریریں سنا کریں۔ ہم نے دیواروں کو سنانی ہے، اینٹوں کو سنانی ہے، انسانوں کو سنانی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق سنانی ہے۔ قاضی ریاض احمد اپنی بات نہیں کہہ رہا، وہی کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، جو ہمیں بزرگان دین نے سکھایا ہے وہی آگے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو آئیے مسجدوں کو آباد کیجئے، عبادت سے اپنے ماتھے کو، لوگ کریموں سے اپنے چہروں کو گورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں کہتا ہوں سجدوں سے اپنے چہرے کو روشن کرو، وضو سے اپنے چہرے کو روشن کرو، چہرہ بھی روشن ہوگا، دل بھی روشن ہو جائے گا۔ چہرے کی روشنی کو کیا کرنا اگر دل میں اندھیرا ہو؟ دل کالے ہوں تو پھر چہرے کی روشنی کا کیا کرنا؟ تو جب دل پاک صاف ہو جائے گا، آنکھوں میں بھی چمک آ جائے گی، چہرے پر بھی نور آ جائے گا۔ اور یقین مانیے، جو بندہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں خاک پہ سر رکھنا اس کا کام ہے، چہرے کو تازگی دینا رب کا کام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ